کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ دو باتیں اس میں، ایک مولا اور ایک علیہ السلام۔ دیکھیں بھائی بات سنیں، ایک ٹائٹل وہ ہے، اعزاز وہ ہے جو میں آپ کو دوں، ایک وہ ہے جو میرے استاد آپ کو دیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت آپ کو دے۔ تو سب سے اچھا ٹائٹل کون سا ہے؟ جو اللہ رب العزت دے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا ٹائٹل دیا؟ رضی اللہ عنہ۔ پورے قرآن میں بار بار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لفظ بولا؟ تو جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ٹائٹل ہے ہم اسے چھوڑ دیں اور دوسرا ٹائٹل سمجھے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، یہ ہماری کم عقلی تو ہو سکتی ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہو سکتی۔ ہمیں وہ ٹائٹل دینا ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ بیٹھ جائیں بس چند منٹ کے لیے۔ جو اللہ رب العزت نے ٹائٹل دیا ہے وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم۔ تو ہمیں یہ دینا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ مولا کہنا۔ قرآن مجید احادیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ آ جائے تو اس لفظ کا استعمال قرآن میں کیسے ہوا، حدیث میں کیسے ہوا، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ درست حدیث، صحیح حدیث۔ لیکن ذرا غور کریں اس حدیث میں تین باتوں پر بڑے اختصار سے۔ من کنت مولاہ، صرف مولا لفظ نہیں آیا، مولا ہو، فہذا علی مولا ہو، یعنی یہ الفاظ صرف مولا لفظ نہیں ہے، ساتھ اس کے ضمیر ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے۔ تو یہ عربی ایک ایسی چیز ہے جس طرح زیر زبر کے بدلنے سے بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح کسی لفظ کے ساتھ استعمال کرنا اور کسی لفظ سے ہٹا کر استعمال کرنے سے بھی بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب تم استعمال کرتے ہو تو اکیلا مولا استعمال کرتے ہو، مولا ہو نہیں کہتے۔ تو جب تم اس کو کاٹ کر بیان کرتے ہو تو اس کا ترجمہ اور ہو جاتا ہے، اور جب تم ملا کر بیان کرتے ہو اس کا ترجمہ اور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں کس نے بتائی؟ صحابہ نے بتائی نا۔ صحابہ نے کن کو بتائی؟ تابعین کو۔ تابعین نے یعنی سارے مانتے تھے تو آگے چلی نا۔ اگر وہ نہ مانتے ہوتے تو یہ بات آگے مانتے تھے، ٹھیک ہے مانتے تھے، کیا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے کسی ایک صحابی نے بھی مولا علی کہا؟ سوال یہ ہے، مانتے تو وہ ہیں اسی لیے تو بیان کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کو بولتے بھی ہیں مولا علی؟ نہیں۔ تو پھر کیوں مانتے ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ عربی کو سمجھتے تھے، ان کو پتا ہے اس لفظ کا یہاں کیا استعمال، یہاں کیا استعمال، کیسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ پوری تاریخ میں نے 56,000 کتابوں کو اسی کام کے لیے سرچ کیا نیٹ کے اوپر، اپنے فولڈر پہ 56,000 حدیثیں اور کتابیں اور طریقی میں نے خود سرچ کی کئی مہینے لگا کر، لیکن اللہ کی قسم ایک صحابی، ایک تابعی، ایک محدث اور ایک اہل بیت بھی نہیں ملا جس نے مولا علی لفظ بول کے پکارا ہو۔ کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے اصل سے عربی آندھی سی۔ اگر کوئی مولوی انگلش غلط بولے نا تو سارے کہنے لیں ان پڑھ جیا، تو جدوں یہ عربی غلط بول جاتے ہیں تو کہنے حدیث آیا مولا۔ وہ بھئی اللہ کے بندوں پھر ہم سے پوچھو کہ یہ مولا لفظ کسی کے ساتھ استعمال کیسے کرنا اور لگا کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم لفظ راعنا نہ بولو۔ آخری بات ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لفظ راعنا نہ بولو، اس کی جگہ پر انظر نہ بولو۔ یا رب وجہ، راعنا کا معنی کوئی غلط تو نہیں ہے، اے پیغمبر ہماری طرف توجہ فرمائیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، ہماری طرف دیکھیں۔ یہ مومنوں کو کہا گیا تم نے نہیں بولنا۔ کیوں نہیں بولنا؟ کہا تم تو سچے ہو، لیکن منافق اس لفظ کو تھوڑا سا چینج کر کے راعینا بولتے ہیں۔ راعینا کو کیا بولتے ہیں؟ کون بولتے ہیں؟ منافق۔ راعینا لفظ صحیح ہے، اس کو راعینا بولتے ہیں۔ تو کیا معنی بن جاتا ہے؟ اے ہمارے بکریوں کے چرانے والے ملازم۔ تو منافق حضور کے لیے لفظ کو بگاڑ دیتے۔ تو منافقوں کو نہیں روکا، کن کو روکا؟ ایمان والا کو۔ تسی اے نہیں بولنا، کیوں؟
تم نہ بولو، جو بھی بولے گا پتہ چل جائے گا یہ کون ہے. لفظ صحیح تھا، تم نے نہیں بولنا. اگر تم لفظ مولا صحیح بھی سمجھ لو نا، اور آج وہ بول رہے ہیں جو مشکل کشا کہتے ہیں، مددگار مانتے ہیں، پوچھو ان سے علی مولا کا معنی کیا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ مددگار. اے ایمان والو، تسی نہیں بولنا تاکہ پتہ چل جائے بولنے والے کون ہیں. حدیث کے 2 حصے ہیں. جس کا میں مولا، اس کے پہلے کس کو حضور کو کہا گیا، تو کون کہتا ہے محمد مولا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمسایوں نے نہیں کہا نا، تو ہم نے بھی نہیں کہا. انہوں نے دوسرے کو کہا تو ہم نے بھی کہہ دیا. ایک اور حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو کہا انت اخونا و مولانا. زید رضی اللہ عنہ کو حضور نے کہا انت اخونا و مولانا، بخاری میں ہے. تو جب زید کے لیے بھی مولانا کا لفظ آیا تو اس کے لیے کیوں نہیں بولتے بھی؟ کیونکہ ہمسایوں نے نہیں بولا، ہم نے بھی نہیں بولا. وجہ تو یہی ہے بھائی. سبحانک اللہم.